الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والے ہمارے ویڈیوز سے آپ استفادہ کر پائیں. آج ہم معرف کا بیان پڑھیں گے. معرف کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں، آج کے سبق میں ہم اسے پڑھیں گے. لہٰذا آپ اول تا آخر اسے سنیے، اور اگر کوئی باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کمنٹ میں سوال کیجیے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. سبق نمبر 26، معرف کا بیان. منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں. معلومات تصدیقیہ کو حجت کہتے ہیں. معلومات تصدیقیہ کو حجت کہتے ہیں، جس کا بیان آگے آئے گا. یہاں پر معلومات تصوریہ کا بیان کیا جاتا ہے. معلومات تصوریہ کو قول شارع اور معرف بھی کہتے ہیں. معلومات تصوریہ کو قول شارع اور معرف بھی کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ معلومات تصوریہ کے دو اور نام بھی ہیں، قول شارع اور معرف. ان معلومات تصوریہ سے جو مجہول تصوری حاصل ہو اسے معرف کہا جاتا ہے. یعنی ان معلومات تصوریہ سے جو مجہول تصوری حاصل ہوگی اسے کہیں گے معرف. معرف کے ذریعے جو مجہول تصوری حاصل ہوگی اسے معرف کہیں گے. جیسے حیوان ناطق سے انسان کا علم حاصل ہوتا ہے، لہٰذا حیوان ناطق معرف اور انسان معرف ہے. حیوان ناطق کے ذریعے سے حیوان ناطق سے انسان کا علم حاصل ہوا تو حیوان ناطق کیا ہے؟ معرف، کیونکہ اس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے. کیا حاصل ہو رہا ہے؟ انسان کا علم. تو انسان کا علم کیا ہے؟ معرف. معرف کسے کہتے ہیں؟ تعریف فرما رہے ہیں. معرف کی تعریف: معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادۃ تصورہ. کسی شے کا معرف وہ مفہوم ہوتا ہے جو اس شے پر محمول ہوتا ہے تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے. مثلاً حیوان ناطق انسان کے لیے، یعنی کسی شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو اس شے پر محمول ہوتا ہے، اس شے پر اسے بولا جاتا ہے، محمول کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے، اس شے کے تصور کا افادہ کرے. جیسا کہ حیوان ناطق انسان کے لیے، حیوان ناطق کو انسان پر محمول کیا جاتا ہے تو حیوان ناطق انسان کا کیا ہے؟ معرف ہے. وضاحت: اس مثال میں انسان معرف یا شے اور حیوان ناطق معرف ہے. اس معرف یعنی حیوان ناطق کو انسان پر اس لیے محمول کیا گیا تاکہ انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے. اب یہاں سے معرف کی کچھ شرائط بیان کر رہے ہیں جس کا ہونا نہایت ضروری ہے. معرف کے صحیح ہونے کے لیے دو شرائط ہیں. نمبر 1، معرف اور معرف میں تساوی کی نسبت ہو. تساوی یعنی برابری کی نسبت ہو. معرف اور معرف میں برابری کی نسبت ہو. نمبر 2، معرف بنسبت معرف کے زیادہ ظاہر ہو، ورنہ تعریف کا مقصد حاصل نہ ہوگا. معرف معرف کے بنسبت زیادہ ظاہر ہو، زیادہ واضح ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے معرف کو حاصل کرنا، اسے تلاش کرنا، جاننا آسان ہو جائے. اگر اس کو جاننا یعنی معرف کو جاننا زیادہ
واضح نہ ہو، معرف اگر زیادہ واضح نہ ہو بلکہ معرف زیادہ واضح ہو تو پھر معرف آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، معرف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ معرف بنسبت معرف کے زیادہ واضح ہو، زیادہ ظاہر ہو۔ معرف کی اقسام بیان کرنے لگے ہیں۔ معرف کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ دیکھیں معرف کی اقسام، معرف کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حد تام، نمبر 2 حد ناقص، نمبر 3 حد رسم تام، نمبر 4 رسم ناقص۔ حد تام کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حد تام فالتعریف ان کان بالجنس القریب والفصل القریب یسمى حدا تاما، اگر تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے ہو، فصل قریب سے کی جائے تو اسے حد تام کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اگر پچھلا سبق کسی کو یاد نہ ہو تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جنس قریب جسے یاد نہ ہو، فصل قریب کیا ہے اسے معلوم نہ ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے پچھلا سبق ازبر کرنی چاہیے۔ یعنی اگر تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے ہو تو اسے حد تام کہتے ہیں۔ جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے حد تام ہے، حیوان ناطق انسان کے لیے حد تام ہے، کیونکہ حیوان انسان کے لیے جنس قریب ہے، حیوان انسان کے لیے جنس قریب ہے نا، اور اسی طرح ناطق انسان کے لیے کیا ہے، فصل قریب ہے، کیونکہ ناطق یہ حیوان کے جو مشارکات ہیں، انسان کے ساتھ جو مشارکات تھے ان سب سے جدا کیا، تو انسان کے ساتھ حیوان کے جو مشارکات تھے ان سے جدا کرنے والا کون ہے، ناطق، تو ناطق ہوا فصل قریب، اور حیوان کیا ہے، جنس قریب۔ تو کیونکہ یہاں جب جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے تعریف کی جائے گی تو وہ حد تام کہلائے گی، وہ تعریف حد تام کہلائے گی۔ تو حیوان ناطق کے ذریعے سے انسان کی تعریف کرنا، حیوان ناطق کے ذریعے انسان کی تعریف کرنا یہ کیا ہے، حد تام ہے، کیونکہ حیوان جنس قریب ہے اور ناطق فصل قریب ہے، کیونکہ یہاں پہ جنس قریب اور فصل قریب سے تعریف کی گئی ہے، اس لیے یہ حد تام ہے۔ نمبر 2 حد ناقص ان کان بالجنس البعید والفصل القریب او به وحدہ یسمى حدا ناقصا، اگر تعریف جنس بعید اور فصل قریب سے ہو یا صرف فصل قریب سے ہو تو اسے حد ناقص کہتے ہیں۔ جیسے جسم ناطق یا صرف ناطق کے ذریعے انسان کی تعریف کرنا، جسم ناطق یا صرف ناطق کے ذریعے، یعنی جیسے جسم کیا ہے، یہ انسان کے لیے جنس بعید ہے، جسم انسان کے لیے جنس بعید ہے، تو جنس بعید اور ناطق کیا ہے، فصل قریب ہے، جنس بعید اور فصل قریب کے ذریعے تعریف کریں یا صرف ناطق کے ذریعے یعنی صرف فصل قریب کے ذریعے تعریف کریں تو کیا ہوگا، اسے کہیں گے حد ناقص، کیونکہ جسم انسانی کے لیے جنس بعید اور ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے۔ فرما رہے ہیں کیونکہ جسم انسان کے لیے کیا ہے، جسم بعید ہے، جنس بعید ہے، اور ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے۔ نمبر 3 رسم تام ان کانا بالجنس القریب والخاصۃ یسمى رسما تاما، اگر تعریف جنس قریب اور خاصہ سے ہو تو اسے رسم تام کہتے ہیں۔ جیسے حیوان ضاحک کے ذریعے انسان کی تعریف کرنا انسان کے لیے رسم تام ہے، کیونکہ حیوان انسان کے لیے جنس قریب اور ضاحک انسان کا خاصہ ہے، یعنی اگر جنس قریب کے ذریعے اور خاصہ کے ذریعے تعریف کی جائے تو وہ رسم تام کہلائے گا، کیونکہ حیوان انسان کے لیے جنس قریب ہے اور ضاحک جو ہے یہ کیا ہے، خاصہ ہے، تو جب جنس قریب اور خاصہ کے ذریعے تعریف کی گئی تو یہ رسم تام کہلائے گا۔ نمبر 4 رسم ناقص ان کانا بالجنس البعید او والخاصۃ او بالخاصۃ وحدہ یسمى رسما ناقصا، اگر تعریف جنس بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے ہو تو اسے رسم ناقص کہتے ہیں۔ جیسے جسم ضاحک یا صرف ضاحک کے لیے، جیسے جسم ضاحک یا ضاحک کے لیے
ضاحک کے ذریعے انسان کی تعریف کرنا رسم ناقص ہے۔ یہ کہنا کہ انسان بتانا ہو، ہمیں انسان کی تعریف کرنا ہو تو ہم کہیں جسم ضاحک۔ جسم کیا ہے؟ یہ جنس بعید ہے، یہ انسان کے لیے جنس بعید ہے، اور ضاحک خاصہ ہے۔ جنس بعید کے ذریعے اور خاصہ کے ذریعے انسان کی تعریف کرنا کیا ہے؟ رسم ناقص۔ یا صرف ضاحک کے ذریعے تعریف کرنا، ضاحک انسان کا خاصہ ہے لیکن فصل ضاحک جو ہے انسان کا خاصہ ہے، تو یہاں پہ جنس نہیں پائی گئی، صرف ضاحک کے ذریعے، صرف خاصہ کے ذریعے جب تعریف کریں گے تب بھی کیا ہوگا؟ رسم ناقص کہلائے گا۔ ہاں دیکھیں فائدہ دیکھیں، تعریف کی دو قسمیں ہیں، تعریف حقیقی اور تعریف لفظی۔ جس تعریف کا بیان ہوا وہ تعریف حقیقی ہے، اور غیر مشہور لفظ کی مشہور لفظ سے تعریف کرنے کو تعریف لفظی کہتے ہیں، جیسے غضنفر کی تعریف اسد سے کرنا۔ یعنی جو غیر مشہور لفظ ہو اس کو کسی مشہور لفظ سے بتا دینا، اس کی تعریف کرنا، یہ تعریف لفظی کہلاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔